بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ محمد نعیم عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر مگر معنی کے لحاظ سے جامع درود ہے۔ اس کے بے پناہ فوائد ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میرے عزیزو وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میرے عزیزو، پچھلی قسط میں آپ نے کچھ وظائف سنے تھے درود شریف کے لیے، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج کچھ وظیفے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ نے وہی وظیفہ منتخب کرنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہو، اور پھر تا حصول مقصد اس وظیفے پر آپ نے مستقل مزاجی سے عمل کرنا ہے، بار بار تبدیل نہیں کرنا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوائد القرآن کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شب جمعہ کو آدھی رات میں اٹھ کر نماز ادا کی، یعنی جمعرات کی شب آدھی رات کو اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کیا، وہ خواب میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوگا۔ شب جمعہ کو اٹھے، جمعرات کی رات کو آدھی رات کو اٹھے، نماز تہجد ادا کریں اور پھر 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کریں، اور تا حصول مقصد ہر شب جمعہ کو یعنی ہر جمعرات کی رات کو اسی طرح اس وظیفے پر عمل کریں۔ یہ ہفتے میں ایک بار کرنا ہے، یعنی ہر جمعرات کی رات کو یہ عمل کرنا ہے جب تک آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اور یاد رہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ بار بار میں وہی بات کر رہا ہوں، مستقل مزاجی اختیار کریں، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوسرا وظیفہ ہے، شہاب احمد مکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح المتعال فی مدح النعال میں لکھا ہے کہ بعض علماء و عرفاء کے بقول تجربات سے یہ بات شاہد ہے کہ نقش نعلین شریفین کو ساتھ رکھنے والا مقبول خلائق ہو جاتا ہے اور اسے یقینی طور پر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ نیز مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب زاد السعید اور نیل الشفا میں بھی اس نقش کے فوائد و فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نقش نعلین کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے اور اسے یقینی طور پر لازمی طور پر زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ اپنے پاس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک فوٹو کاپی کا پرنٹ نکلوا لے آپ تصویر سے اور کاغذ پہ، وہ کاغذ جو ہے کسی کپڑے میں سی کر آپ اسے اپنے بازو پر باندھ لے، گلے میں پہن لے، ٹھیک ہے، یا چمڑے میں سلوا لے اس کو، جیسے وہ ہوتا ہے، پہلے شاپر چڑھا لیا، اس کو پلاسٹک کور کر لیا، اس کو پھر اس کو کپڑے میں سی کر اس کو چمڑے میں سلوا لے، اس طرح وہ پانی لگ کر خراب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کپڑے کی تہ میں اور پلاسٹک کور کی تہ میں اور پھر چمڑے کی تہ میں اس طرح اس کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ جی اب واش روم جائیں گے تو پھر اس کا کیا کرے، بار بار اتارے، دیکھیں وہ ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ البتہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ وقت خاص میں اس کو الگ رکھ دے، اتار دے اس کو۔ اس کا یہ نقش آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گا، گوگل پہ سرچ کریں، وہاں سے تصویر مل جائے گی آپ کو، تو آپ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو اس کی تصویر سینڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد اگلا وظیفہ ہے جی، شیخ دیربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجربات میں لکھتے ہیں، مجربات دیربی ہے کتاب کا نام، کہ بعض عرفاء کا قول ہے جو شخص درج ذیل درود شریف کو مسلسل 10 راتیں بستر پر جاتے وقت پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ باوضو پڑھے، پھر قبلہ رو ہو کر دائیں کروٹ سو جائے
تو اس کی قسمت بیدار ہو جاتی ہے اور اسے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یعنی سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر 100 مرتبہ دائیں کروٹ ہو کر قبلہ رو ہو کر لیٹے اور 100 مرتبہ درج ذیل درود شریف پڑھے 10 راتیں مسلسل، تو اسے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتی ہے۔ درود شریف یہ ہے: مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ شعر بھی ہے، غالباً یہ قصیدہ بردہ کا شعر ہے۔ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، جو ہے مستقل مزاجی سے پڑھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما دیں گے۔ اگلا وظیفہ ہے حبیب محمد بن علوی بن شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف کی دعوت دے، درود شریف کی تبلیغ کا کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے درود شریف کے راستے میں نکلے، اسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ بعض احباب کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انہوں نے درود شریف کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو خواب میں انہیں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، وظائف بہت ہیں۔ ایک اور وظیفہ چلیں، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد باوضو ہو کر ایک صاف کاغذ پر، بغیر لائنوں والے کاغذ پر، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 مرتبہ لکھے اور پھر اس کاغذ کو اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت پر قوت عطا فرمائے گا اور شیاطین کے پیدا کردہ وسوسوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر یہ شخص اس کاغذ کو روزانہ طلوع آفتاب کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے نہایت غور سے دیکھتا رہے تو بہت جلد خواب میں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بامشرف ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایک صاف کاغذ پر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 مرتبہ لکھے اور اس کاغذ کو اپنے پاس رکھے، پرس میں رکھ سکتے ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے اس نقش نالین کا بتایا کہ بازو پر باندھ سکتے ہیں، گلے میں پہن سکتے ہیں۔ نقش نالین بھی آپ پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، رکھنا اپنے پاس ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص اس کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ایک تو عبادت کی طرف راغب ہوگا، دوسرا اس کے وسوسوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا شیطان کے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر وہ شخص جو یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، جب سورج طلوع ہو، روزانہ طلوع ہونے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے، مختصر درود پڑھ لے، 5 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے کاغذ کو غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اسے زیارت سے بامشرف فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی مقبول وظیفہ ہے۔ پچھلے کچھ واقعہ ایک ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ کا ایک مشاہدہ بھی شیئر کیا تھا، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وظائف بہت ہے دینے کو، لیکن کچھ وظائف بہت مشکل بھی ہیں، کچھ بہت آسان بھی ہیں۔ تو جو آپ کو آسان لگتا ہو، آپ کو اچھا لگے، آپ کے دل کو اچھا لگے، آپ کی طبیعت پر گراں نہ ہو پڑھتے ہوئے، آپ وہ وظیفہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا وظیفہ چینج نہ کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔